قرآن کریم کے اس درس کے سلسلے کی توسط سے ہمیں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ شان حسین اور اہل بیت کے عنوان پر انشاءاللہ گفتگو میں کل عرض کروں گا۔ آج کی اس گفتگو میں کچھ ایسی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں جن کو جانتے ہوئے بھی اور نہ جانتے ہوئے بھی ہمارا مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چاہے وہ علم کی کمی ہے یا جہالت ہے یا زمانے سے چلے آنے والے رسمی طور طریقوں میں اتنا ہم گھس چکے ہیں، داخل ہو چکے ہیں کہ حقائق کو تسلیم کرنے کے لیے ہمارا دل اور دماغ تیار نہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ حضرت حسین کی شہادت سے پہلے بھی آتا تھا اور محرم کا مہینہ حضرت حسین کی شہادت کے بعد بھی آ رہا ہے اور آتا رہے گا۔ مسلمان بحیثیت مسلمان، بحیثیت نبی کا امتی، بحیثیت کلمہ پڑھنے والا، بحیثیت لا الہ الا اللہ کے چھتری کے نیچے رہنے والا، وہ صرف یہ جانتا ہے کہ محرم میں حضرت حسین شہید ہوئے، بس اس سے مسلمان کا علم شروع ہے اور اسی پر مسلمان کا علم ختم ہے، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس سے کوئی آگے انتہا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں بھائی؟ کسی مسلمان کو پوچھو کہ محرم میں کیا ہوا، وہ کہے گا جی محرم میں حضرت حسین شہید ہو گئے، بس یہی محرم کی 100 سالہ پتہ نہیں جب سے کائنات بنی ہے تاریخیں، اور یہی محرم کی اختتام بھی ہے، بس اس کے بعد اور کچھ نہیں۔ یہ جو اتنی اسلام کی تاریخ بھری ہوئی ہے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیمات کا دنیا میں آنا، 1,44,000 صحابہ کرام کا دنیا میں آنا، ہزاروں پر مشتمل تابعین کی جماعت، اللہ والوں کی جماعت، محدثین کے کارنامے، فقہا کا قرآن اور حدیث کو کھنگال کر مسائل نکال کر پیش کرنا، اور اب تک دین کی جتنی تحریکیں چلی ہیں یہ سب کس کھاتے میں کرو گے؟ اور پھر محرم کو ایک ایسا رخ دیا گیا ہے، ایک ایسا جامہ پہنایا گیا ہے کہ جب محرم آتا ہے ایک نئی رخ مسلمانوں میں چل پڑتی ہے۔ نمبر 1، محرم ایسے ہے جیسے سوگ کا مہینہ ہے۔ کس کا مہینہ؟ میں پورا 1 مہینہ سفر سے واپس آیا ہوں، کل آواز آپ کی نہیں نکلتی، طبیعت میری خراب ہے۔ 1 مہینہ چل سو چل اور آپ کی آواز نہیں نکلتی۔ محرم کس کا مہینہ ہے؟ سوگ کا۔ نمبر 2، محرم میں شادی حرام ہے، محرم میں شادی حرام ہے۔ نمبر 3، محرم کس چیز کا مہینہ ہے؟ محرم سبیلیں لگانے کا مہینہ ہے۔ محرم کس چیز کا مہینہ ہے؟ محرم دیگیں پکانے کا مہینہ ہے۔ محرم کس چیز کا مہینہ ہے؟ محرم کالے کپڑے پہننے کا مہینہ ہے۔ محرم کو خدا نخواستہ ایک بلا بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ محرم کوئی دیو تو نہیں، کوئی جن بوت کا نام تو محرم نہیں ہے۔ محرم بھی اسی طرح مہینہ ہے جس طرح باقی ایام ہے۔ اب میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی نا، اس کا ترجمہ بھی سمجھنا اور اس کے ماتحت باتوں کو بھی سمجھنا۔ اگر ہضم کسی کو ہو جائے تو اچھا ہے، نہ ہو تو پھر پکی لے لیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرما رہے ہیں
وما آتاکم الرسول، قرآن کس کے ذریعے ملا؟ جی اگر نبی نہ ہوتے قرآن ملتا؟ کس کے ذریعے ملا؟ نبی کے ذریعے۔ اللہ فرماتے ہیں وما، وہ چیزیں تم لے لو جو تمہیں میرا نبی بتائے۔ کیا ترجمہ ہے؟ وہ چیزیں لے لو، اپنا لو، عمل میں لے آؤ، زندگی میں اس پر عمل کرنا شروع کر دو، اپنی زندگی اس طریقے پر گزارنا شروع کر دو جو تمہیں میرا نبی دے دے، جو میرا نبی دے، جس کو کرنے کا کہے اس کو کر لو۔ اور آگے فرمایا جو کام محمد تمہیں منع کرے اس سے باز آ جاؤ، یہی دین کا خلاصہ۔ جس کام کو کرنے کا اللہ کا نبی کہے اسے کیا کرو؟ کر لو، اور جس کام سے اللہ کا نبی منع کرے اس سے رک جاؤ، یہ پورے کا پورا دین ہے، اور اتنا آسان سا بھی۔ جس کام کے لیے آقا کہیں اس کو کرو، اور جس سے کہیں رک جاؤ اس کو نہ کرو۔ آقا فرماتے ہیں بدعات سے، خرافات سے، گند سے، جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں اس کو چھوڑ دو۔ لیکن ہم کہتے ہیں اے تے ساڑھے دادے بھی کیتا، پردادے بھی کیتا، زما کو نکاؤ کو۔ یہ پتہ ہے کون کہتے تھے؟ جب ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء مشرکوں کو کہتے تھے ان کو سجدہ مت کرو، تو وہ کہتے تھے قالوا وجدنا آباءنا، ساڑھے دادے بھی یہی کچھ کر دے سن، ہمارے باپ بھی یہی کرتا تھا، ہمارا دادا بھی یہی کرتا تھا، وجدنا، ہم نے دیکھا اپنے دادے کو بت کو سجدہ کرتے ہوئے، بدعت کرتے ہوئے، رسم کرتے ہوئے۔ آج کا مسلمان کہتا ہے زما کو نکاح خداکار کو، کوئی فرق ہے؟ جو جواب نبیوں کو ملتا اور اس جواب اور اس جواب میں کوئی فرق ہے؟ یہ کوئی بات ہے؟ آپ کے دادے نے ایک کام کیا یا آپ کے پردادے نے ایک کام کیا وہ دین ہو جائے؟ دین وہ ہوگا جو اللہ کا نبی بتائیں، جس کام سے اللہ کا نبی منع کرے اس سے باز آ جانا، اور جس کام کو کرنے کا کہیں اس کو کرنا۔ میں ابھی سفر پر تھا، ناران کی جگہ ایک بیان تھا، وہاں میں نے ایک جملہ عرض کیا، آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ میں نے کہا لوگ پوچھتے ہیں مولانا ہم کیسے فرق کر سکیں گے یہ کام دین ہے اور یہ کام دین نہیں ہے؟ ہمارے پاس علم نہیں، کتابیں پڑھی ہوئی نہیں، ہم جانتے نہیں، ہمارے پاس دیہاتوں میں مستند علماء موجود نہیں، ہم فرق کیسے کریں گے یہ کام دین ہے اور یہ کام دین؟ بولو بھائی، فرق کیسے کریں گے کہ یہ کام دین ہے اور یہ کام دین نہیں ہے؟ تو میں اتنا آسان نسخہ کیمیا آپ کو بتاتا ہوں، جس کام کو معاشرے کے لچے، لفنگے، بدماش، اداکار، گلوکار، فنکار اور بیکار قسم کے لوگ کریں، سمجھنا اس کا دین سے تعلق نہیں ہوگا۔ یہ بہت آسان سی دلیل ہے۔ جس کام کو معاشرے کے فنکار، بدماش، گلوکار، اداکار کریں وہ دین نہیں ہوگا۔ جس کام کو یہ لوگ نہ کریں وہ دین ہوگا۔ اگلی دلیل، جس کام کو نفس، یہاں بیٹھا ہوا شیطان، وہ جلدی قبول کر لیں، اس کام کے لیے تیار ہو جائیں، سمجھنا اس کا دین سے تعلق نہیں ہوگا۔ ورنہ دین ہو اور نفس تیار ہو جائیں یہ کام ہو سکتا نہیں۔ فجر کی نماز دین کا حکم ہے یا نہیں؟ جی، نفس تیار ہوتا ہے اس کے لیے؟ کیوں؟ حلیم کھانا نفس کتنی جلدی تیار ہو جاتا ہے۔ پکنک، مری کا چکر، شاہ نورانی بابا کے مزار کا چکر،
شکر کا چکر اور وندر کا چکر اور پتہ نہیں کون کون سی سیر و تفریح ناجائز قسم کے، ساری رات گلوکاری کی مجلس ہو، لوگ بیٹھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ نہیں، اور ساری رات بیان ہو. بس یہ آسان سا فرق ہے. جس کام کو کرنے کے لیے نفس کہے نا بس جلدی کرو، سمجھنا یہاں گڑبڑ ہے، مسئلہ خراب ہے. جس کام میں نفس کہے نا یار ٹائم نہیں ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تھکا ہوا ہوں، طبیعت بوجھل ہے، ابھی تو بڑا ٹائم ہے، بعد میں کر لوں گا، سمجھنا یہاں گڑبڑ ہے. اور جس کام کے لیے نفس تیار ہو جائے وہ دین نہیں ہوگا، جس کام کے لیے نفس تیار نہ ہو وہ کیا ہوگا؟ رمضان کا چاند دیکھتے نا، رمضان کا، تو ہمارے چہروں پر بخار آ، پیارا رمضان را لے، او ہو ابھی پھر روزے گرمی میں آ گئے. کبھی رمضان کے چاند پہ فائرنگ ہوئی اور عید کے چاند پہ؟ یہ ہماری اپنی زندگی کا نمایاں فرق ہے. کھو دی ہم نے اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی. ساری دنیا کے جھٹلائے ہوئے ہیں، تیری گلی میں آئے ہوئے ہیں، کھول دے آقا باب رحمت. آقا ہم سے بھول ہوئی، تن کے اجلے من کے گندے، آقا ہم سے بھول ہوئی. منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے. آذان تو اب بھی ہوتی ہیں مسجد کی فضا سے اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. تو میں نے عرض کیا، اللہ فرماتے ہیں جو محمد دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے کیا کرو بھائی؟ بازار. ایک بات. دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ پر یہ بات ذکر کی ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اللہ فرماتے ہیں خنزیر کا گوشت حرام ہے. کس کا؟ خنزیر کا. خون حرام ہے، مردار جانور حرام ہے. یہ تین حرام چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ نے بہت سخت مسئلہ ذکر کیا ہے، شاید پاکستانیوں کو ہضم نہ ہو. فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ. ایسا گوشت، ایسا کھانا، ایسا پینا، ایسے کھانے کی چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر پکائی گئی ہو، وہ بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح خنزیر کا کھانا حرام ہے. وہ بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح خون حرام ہے. وہ بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح مردار جانور حرام ہے. تین حرام چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ چوتھے حرام کو بیان کرتے ہیں. خنزیر حرام، مردار حرام، خون حرام، نجس چیزیں حرام. چوتھا وہ کھانے کی چیزیں حرام، وہ پینے کی چیزیں حرام جو کسی نبی کے نام پر پکی ہو، کسی ولی کے نام پر پکی ہو، کسی صحابی کے نام پر پکی ہو، وہ بھی ایسے ہی حرام ہے جیسے خنزیر کا کھانا حرام. یہ 9 بجے کا خبرنامہ نہیں ہے، ڈائجسٹ نہیں ہے، جیو نیوز کی خبریں نہیں ہیں، اور مرثیہ اور ذاکروں کے قصے اور کہانی نہیں ہے، جھوٹی تاریخی واقعات نہیں ہے. یہ اللہ کا سچا قرآن ہے اور نبی کا سچا فرمان ہے. ابھی کیا ہوگا؟ آج 10 محرم کی تاریخ. آج ہمارے ہاں روڈوں پر، چوکوں پر، چوراہوں پر ایک نقشہ ہوگا. کس چیز کا؟ دیگیں پک رہی ہیں. کیا پکیں گی؟ کیا پکیں گی؟ کتنا ہمارا ظالمانہ رویہ ہے. وہ کیسے؟ دیگ بھی پکاتے ہیں وہ بھی دوسروں کے پیسوں سے. یہ عجیب عبادت ہے. عبادت تم کرو گے، پیسے میں دوں گا. ہاں، اور کہتے ہیں یہ عشق میں منا رہے ہیں. کس میں؟ وہ چنگا عشق ہے. اتھے 72 تن ذبح ہو گئے، حسین نیزے پر چڑھ گئے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے،
حضرت حسین کا سر یوں کاٹ کر جب ابن زیاد نے لا کر رکھا تو ایک صحابی نے دیکھا کہ ابن زیاد پر اس پر چھڑی ماری، تو وہ صحابی کہتے ہیں میں نے اس سے کہا او بدبخت پیچھے کر اس چھڑی کو، میں نے ان ہونٹوں پر نبی کو ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہے، زمانے کا بدبخت اور لعین، اس چھڑی کو پیچھے کر۔ حسین یوں ٹکڑے ہو گئے، اور عشق حسین منانے والا کہتا ہے چیک کریا جے نمک پورا یا مرچا پوری ہے، بات واڑے عشق دیاں گلاں، واہ عشق حسین منانے کا ایک عجیب طریقہ۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت نے آ کر خواب سنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے ایک گوشت کا ٹکڑا الگ ہوا، تو صحابہ کرام نے تعبیر پوچھی یا رسول اللہ اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو اللہ کے نبی فرمانے لگے اس کی تعبیر یہی ہے کہ میرے خاندان کا، میرے جسم کا ایک ٹکڑا اسلام کے لیے ذبح ہو جائے گا اور اس کا نام حسین ہے۔ نبی کا گھرانہ اسلام کی خاطر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ذبح ہو گیا، سارے کے سارے افراد کٹ گئے، یہ عشق منا رہا ہے، دیگیں چڑھا رہا ہے۔ اور صبح ماشاءاللہ ایک عجیب نقشہ ہوتا ہے، اس حلیم کی ایک تھیلی پر مسلمان لڑ رہا ہوتا ہے، اور ساری رات دیگ پکانے والا صبح فجر کے لیے آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اسلام ایک ضابطۂ حیات کا نام ہے میرے دوستوں۔ اسلام بیکار کاموں کا حکم نہیں دیتا، ٹائم ضائع کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ اسلام ایک مکمل ضابطے کا نام ہے۔ اسلام اس کام کا حکم دیتا ہے جس میں ماننے والوں کا نفع ہو۔ ایک آدمی نے ساری رات دیگ پکائی اور صبح فجر کی نماز میں نہیں آیا، اس نے نفع کمایا یا نقصان؟ جی، شیطان کو خوش کیا یا رحمان کو؟ اور آپ لوگ بھی انتظار میں ہوتے ہو ہمارے گھر میں آج حلیم نہیں آئی۔ قرآن کہتا ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، اس حلیم کا کھانا ایسے حرام ہے جیسے خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ مجھے پتہ ہے یہ باتیں سخت ہیں، آپ کو ہضم نہیں ہوگی، لیکن ہمارا کام ہے درد دل بیان کر دینا، آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، عمل کریں یا نہ کریں۔ مسلمان جو ہے وہ شربت تقسیم کر رہا ہے۔ کیا تقسیم کر رہا ہے؟ شربت۔ توجہ رکھنا میرے جملے پہ، یہ جو شربت بنا ہے اس پر خرچ ہوا ہے کہ نہیں؟ جی، یہ جو آپ نے خرچ کیا ہے، یہ خرچ اگر آپ پڑوسی کے جیب میں ڈال دیتے تو 2 وقت کا کھانا عزت سے کھا لیتا، لیکن وہ آپ کو اچھا نہیں لگتا اس لیے کہ اس میں محلے والوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ نے تو شربت بنایا یا نہیں بنایا۔ اس میں تو پورے محلے کو پتہ چلے گا او بابا جی اتنا وڈا دیج کا چاڑیا، پورے محلے نے ماشاءاللہ سیر ہو کر شربت پیا۔ یہی پیسہ کسی غریب پڑوسی کے گھر میں چلا جاتا، اللہ بھی خوش ہوتے، اللہ کا نبی بھی خوش ہوتا، اس کے پیٹ میں جانے والا لقمہ، اس کے نکلتے دلنے والی دعائیں اللہ کے عرش کو چیرتے ہوئے جاتا اور آپ کی بگڑیاں بنا کر رکھ دیتا۔ آؤ در صحابہ پر چلتے ہیں کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے۔ مکہ میں نے کئی بار سنایا، پہلے ایک بوڑھی خاتون تھی مکے میں، نابینا، بڑی عمر کی مالک، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کئی بار یہ ارادہ کیا کہ میں اس عورت کے گھر جاؤں اور اس عورت کے کام کاج کروں، برتن دھو لوں، میں اس عورت کے گھر کا جھاڑو لگا لوں، مشکیزے میں پانی بھر کر لے آؤں، اس عورت کے کپڑے دھو کر دے دوں۔ کہتے ہیں میں جب بھی اس خاتون کے گھر پہنچا، برتن دھلے ہوئے، برتن جھاڑو لگا ہوا، پوچھا لگا ہوا، مشکیزے میں پانی بھرا ہوا، گھر صاف ستھرا، ہر ایک چیز اپنے معمول پر سیٹنگ سے پڑی ہوئی۔ میں حیران ہوتا کہ مکے میں ایسا کون سا نوجوان ہے جو مجھ سے پہلے آ کر یہ سارے کام کر جاتا ہے، اس بوڑھی عورت کو کھانا کھلا دیتا ہے، جس کو نظر نہیں آتا، برتن دھو لیتا ہے، جھاڑو لگا دیتا ہے، پوچھا لگا دیتا ہے، گھر صاف کر دیتا ہے۔ کہ ایک دن میں طاق میں بیٹھا، انتظار میں بیٹھا، چادر اوڑھ کر میں نے کہا آج اس نوجوان کا پتہ معلوم کروں۔ میں نے دیکھا کہ اس گھر سے ایک شخص نکلا، اس نے بھی چادر لپیٹی ہوئی۔ صحابہ نیکی کر کے
چھپتے تھے، ہم نیکی کر کے چھپتے ہیں، یہ فرق ہے۔ وہ نوجوان گھر سے نکلا، چادر لپیٹی ہوئی، حضرت عمر کہتے ہیں میں اس کی طرف بڑھا، میں اس کے آگے ہوا، سلام کیا، السلام علیکم یا شیخ۔ میں نے اس سے کہا آپ کا رخ انور دیکھنا چاہتے ہیں، چہرے کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، کہ آپ کون ہیں؟ کہ جب ہم نے اس کا چہرہ دیکھا، چادر ہٹائی، رومال اور کپڑے کو ہٹایا، تو پیغمبر کا فرمان ہمیں نظر آیا، تمام نبیوں کے بعد جو مقام میں، فضیلت میں، شان میں، مرتبے میں، رتبے میں، اعزاز میں، کمال میں، حسن میں، جمال میں، تمام چیزوں میں کوئی اعلیٰ ہے، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ کہ جب ہم نے وہ کپڑا ہٹایا تو اندر سے چہرہ ابو بکر کا نظر آیا، چہرہ۔ اگلا جملہ یاد رکھنا، حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا، حضرت عمر کہتے ہیں ہم میں سے کچھ صحابہ اس خاتون کے گھر گئے، اور ہم میں سے کسی صحابی نے نوالا توڑ کر اس عورت کے منہ میں ڈالا، تو وہ بوڑھی خاتون کہنے لگی کھانا کھلانے کا طریقہ بھول گئے ہو؟ کھانا کھلانے کا طریقہ؟ تو حضرت عمر فرماتے ہم نے اس عورت کو یہ جواب دیا کہ تمہارے منہ میں نوالے ڈالنے والا، تمہاری بگڑی بنانے والا، مسئلے حل کرنے والا، اسباب کے درجے میں تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا، تمہارے کام آنے والا، تمہارے گھر کی دیکھ بھال کرنے والا اب اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ یہ تھے صحابہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب صحابہ کرام نے غسل دیا تو علماء لکھتے ہیں صحابہ کرام نے حضرت حسین کی کمر پر نشان دیکھے۔ کیا دیکھے؟ کیا دیکھے؟ نشان دیکھے حسین کی کمر پر۔ وہ حسین جو جنتی جوانوں کے سردار، وہ حسین جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں میرے جنت کے دو پھول، ایک کا نام حسن، ایک کا نام حسین۔ وہ حسین جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ وہ حسین جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں یوں گود میں اٹھا کر اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو ان سے پیار فرما، جو ان سے پیار کرتا ہے اللہ تو اس سے بھی پیار فرما۔ وہ حسن اور حسین جس کے رونے کی آواز سن کر میرے آقا نے اپنی بیٹی فاطمہ کو کہا تھا تمہیں معلوم نہیں ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، جس نے ان کو ستایا اس نے مجھے ستایا، جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ کو ستایا۔ وہ حسن اور حسین جن کے آنے پر میرے آقا ممبر سے اتر کر نیچے تشریف لے گئے، وہ حسن اور حسین جو سجدے میں آقا سر رکھیں، وہ نواسے کندھوں پر بیٹھ جائیں، آقا کا سجدہ لمبا ہو جائے۔ وہ حسن اور حسین جب میرے آقا یوں کمر جھکائیں، حسن اور حسین کندھے پر بیٹھ جائیں، دیکھنے والا کہیں سوار کتنے، سواری کیسی خوبصورت ہے جس پر حسین سوار ہیں، تو نبی فوراً جواب میں کہیں سواری خوبصورت ہے، سوار بھی کتنے اعلیٰ ہے، سوار بھی کتنے شان والے ہیں۔ وہ حسن اور حسین جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر چھوڑ کر نیچے تشریف لائیں، وہ حسن اور حسین جن کے ہونٹوں کو میرے نبی نے اپنے ہونٹ میں لیا اور یوں چوسا جیسے آپ بچے کو دیکھتے ہیں انگلی منہ میں ڈال کر چوسا جاتا ہے۔ وما ینطق عن الہوا کی مبارک خوبصورت زبان، جس زبان سے کبھی قرآن نکلے، جس زبان سے کبھی حدیث نکلے، جس زبان سے اللہ کے بتائے ہوئے بول نکلے، جس زبان سے نکلے تو موتیوں جیسی لڑی نکلے، وہ خوبصورت زبان۔ وہ حسن اور حسین جن کا جسم میرے نبی کے ساتھ کئی بار ٹچ ہوا، وہ حسن اور حسین حدیث کے مطابق سر سے لے کر ناف تک حسن نبی کے مشابہ، وہ حسن اور حسین حدیث کے الفاظ ناف سے لے کر پاؤں تک حسین نبی کے مشابہ، وہ حسن اور حسین جن کا چلنا آقا کے مشابہ، بولنا نبی کے مطابق، سچ کا اعلیٰ کردار، حیا کے اعلیٰ درجے پر، ایسے نازک جنت کے پھول جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فضائل سنا سنا کر تھک گئے۔ وہ حسین جس کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں ہم نے حسین کی کمر پر کیا دیکھا؟ کندھوں کے نشان دیکھے۔ تو وہ صحابہ جو آپ کے ساتھ رہتے تھے فرمانے لگے یہ کندھوں کے نشان زخم دشمن کے تیر سے نہیں ہیں،
تلوار سے نہیں ہیں، کمان سے نکلے ہوئے تیر سے نہیں ہیں، لڑائی جھگڑے کے نہیں ہیں، میدان جہاد کے نہیں ہیں۔ یہ نشان اس لیے ہیں آپ اپنے کندھوں پر بوجھ اٹھا اٹھا کر، باری بورے اٹھا اٹھا کر یتیموں کے گھر پہنچاتے، بے سہارا کے گھر پہنچاتے، راشن پہنچاتے، سامان پہنچاتے۔ ایک حسین کا کردار تھا جو یوں خرچ کرنے والا تھا، جو یتیموں کے کام آنا، بے کسوں کے کام آنا، لاچار کے کام آنا، دکھی کے کام آنا، بے سہارا کے کام آنا۔ اور ایک آج حسین کا ماننے والا ہے جس نے حسین کے سارے کردار کو، ساری زندگی کو، سارے افکار کو، ساری محنت کو، ساری قربانی کو، سارے دین کو، ساری لازوال محنتوں کو، جد و جہد کو، کٹ جانے کو، ذبح ہو جانے کو ایک پتیلا شربت میں اور ایک دیگ کے دیگڑے میں بند کر کے رکھا۔ بس یہ کردار بتانا ہے حسین کا۔ حسین کے سجدے کدھر گئے؟ حسین کا راتوں کو جاگ کر قرآن پڑھنا کہاں گیا؟ حسین کا حیا والا کردار کدھر گیا؟ حسین کی سخاوت کہاں گئی؟ حسین کا غریبوں کے کام آنا کہاں گیا؟ حسین کا راتوں کو لمبی لمبی رکعت میں قرآن پڑھنا کہاں گیا؟ آج اس ساری چیز سے مسلمان آ رہی ہے۔ ایک حسین سے محبت ہے، صرف دیگ پکانے کا نام محبت ہے۔ یہ عشق مکتبہ عشق کے انداز نرالے دے۔ ہمارا کام تھا راتوں کو رونا یاد دل بر میں، ہماری نیندیں محو خیال یار ہو جائیں، یہ تھا اصل طریقہ۔ تیسری بات، ایک عجیب فلسفہ ہے کہ محرم کے مہینے میں شادی کرنا ناجائز ہے۔ میں نے کہا حسین کی شان اور فضائل پر میں کل انشاءاللہ عرض کروں گا۔ محرم کے مہینے میں لوگ کہتے ہیں شادی کرنا، تھک گئے تو دعا کر لیتے، شادی کرنا۔ کواروں کو یہ مسئلہ بہت ہضم نہیں ہوتا، یہ جو کوارے ہیں نا سارے، شادی کی بات پر کتنے ماشاءاللہ، دیکھو آپ کے چہروں پر ہنسی آ گئی، مسکراہٹ آ گئی۔ ہمارے استاد جی فرمانے لگے کہ میں ایک دفعہ گھر بیٹھا تھا تو مجھے گھر والی نے کہا کہ آپ کو شادی کے نام پر بڑی خوشی ہوتی ہے، 4 بیویوں کے مالک ہیں، 4 بیویاں ایک وقت نکاح میں۔ تو کہنے لگے کہ بھئی شادی کے نام پر کبھی کسی کو رونا ہے؟ جی شادی کے نام پر کیا ہوتی ہے بھائی؟ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، خوشی کے موقع پر خوشی ہونا یہ بھی انسان کی ایک فطرت کی تازگی کی علامت ہے۔ خوشی کے موقع پر بھی وہ ایسے بتھاڑ بنائے 12 بجے ہوئے اس کے، اور غم کے موقع پر بھی 12 بجے ہوں، 75 بج رہے ہوں، تو وہ لوگ کہیں گے یار تو ادھر زندگی میں کیا گزارے۔ خوشی کے موقع پر ہنسنا یہ فطرت کا تقاضا ہے، خوشی کے موقع پر ہنسنا فطرت کا تقاضا ہے، اور غم کے موقع پر رونا یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ اس پر میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، ہوائی فائرنگ کا عادی نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 18 یا 19 مہینے کا بیٹا ابراہیم، تفصیل کا ٹائم نہیں ہے، جب ان کا انتقال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو ابراہیم کو بنو سعد قبیلے میں تربیت کے لیے بھیجا، جہاں آپ حضرت حلیمہ کے پاس رہے۔ تو جب آپ پہنچے حضرت ابراہیم کے انتقال پر تو آپ نے گود میں اٹھایا تو یوں آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آنکھوں سے۔ صحابہ تھے، اللہ اکبر، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ بھی روتے، آپ بھی، یعنی وفات کے موقع پر آپ بھی روتے؟ تو صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ رونا ایک بشری تقاضا ہے، غم پر نہیں رو رہا، یہ تو اللہ کا حکم ہے، لیکن غم کے موقع پر آنسو آ جانا یہ بشری تقاضا، بے ساختہ آنسو کا نکل جانا۔ ایک ہے رونا اور ایک ہے نوحہ، دونوں میں کیا ہے؟ ایک ہے بے اختیار آنسو نکلنا، ایک ہے نکالنا، دونوں میں ایک ہے خود نکل جانا، ایک ہے لو بیٹری کو چارج کر کے آنسو نکالنا، دونوں میں آہا ایسا تھا مر گیا، او ہو ایسا تھا ویسا تھا فلاں، یہ سب مکر ہے، یہ سب کیا ہے؟ زندگی میں کہتے ہیں او ہو بیا کور کرن بس رالے آ گیا جی، میرا باپ ایسا ظالم ہے، ایسا سخت ہے، فلاں ہے، مر جاتا ہے او ہو یتیم ہو گئے فلاں۔ ابھی تو میں یتیم ہو رہے ہیں، جب زندہ تھا تو اس وقت اس کی قدر نہیں کی، اب مر گیا تو اب آنسو بہاتے ہو۔ پیر صاحب کی ٹانگیں دباتا ہے، کس کی؟ پیر صاحب کی
اوہو، کس لیے دباتا ہے؟ پیر راضی ہوگا تو اللہ راضی ہوگا تو مجھے کیا ملے گی؟ بولو بھائی، مسئلہ سمجھا رہا ہوں، مجھے کیا ملے گی؟ آپ کو نہیں چاہیے، کیا ملے گی؟ میں آپ کو ترغیب نہیں دیتا کہ آپ میری ٹانگیں دبائیں، آپ بولیں صرف جنت ملے گی۔ لیکن اللہ نے بھی تو اپنے حبیب کے ذریعے 1400 سال پہلے بتایا، رضا رب رضا الوالد، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے پیر کی ٹانگیں بعد میں دبانا۔ گھر میں جو سفید داڑھی والا پیر ہے، باپ تمہارا، اس کی ٹانگیں دباؤ، اللہ راضی ہوگا۔ پیر کی ٹانگیں پائے پکا پکا کر بھی کھا لو اور پھر بھی اللہ راضی نہیں ہوگا اگر گھر میں بیٹھا سکا باپ تم سے ناراض ہے۔ پیر صاحب کو کہتے ہیں دعا کریں، کیا کریں؟ دعا کریں، حالات اچھے نہیں ہیں، بس آپ کی نظر کرم ہو جائے تو میرا بیڑا پار ہو جائے۔ گھر میں بیٹھے ہوئے باپ کو کہتا ہے آپ پر تو خرچ کر کر کے میں تھک گیا ہوں، آپ کی دوائیاں لا لا کر میں تھک گیا ہوں، ادھر پیر صاحب کو کہتا ہے دعا کرو۔ اس پیر سے کروڑوں دعائیں لیتے رہو اور گھر میں بیٹھا سفید داڑھی والا پیر اگر تم سے ناراض ہیں، اللہ کی قسم جنت کی تم خوشبو بھی نہیں سن سکتے۔ خوش کرتے رہو پیروں کو، 1000 نہیں کروڑ مرتبہ۔ اگر سکا باپ ناراض ہے، دباتے رہو پیروں کی ٹانگیں، صاف کرتے رہو ان کے کپڑے، ان کا پانی جھوٹا دو دو کر پیتے رہو۔ گھر میں بیٹھے ہوئے والد کو اگر ناراض کیا ہوا ہے، اللہ کی قسم ایسے کروڑ پیروں کو سر پر بٹھا لو، ٹکے کا فائدہ نہیں۔ پیروں کی دعائیں لینے کا بڑا شوق ہے اور گھر میں باپ کا چہرہ بھی دیکھنا گوارا ہے۔ یہاں کہتے ہیں اے اللہ پیسے دے، ہمارے پاس اتنے پیسے ہوں، ہم کہاں جائیں؟ حج پہ جائیں۔ کہاں جائیں؟ کہاں جائیں؟ عمرے پر جائیں، بیت اللہ دیکھیں، صفا مروہ دیکھیں، روضہ رسول دیکھیں، طواف کریں، صفا مروہ پہ دوڑے لگائیں۔ خواہش ہے کہ نہیں آپ کو؟ بہت زیادہ ہے، آواز ہی نہیں نکلتی، خواہش ہے نا؟ لیکن اللہ کے نبی نے مفت کا حج بتایا۔ کیا بتایا؟ فرمایا صبح اٹھیں، اپنے ماں باپ کو یوں خوبصورت مسکرا کر ایک دفعہ دیکھنے والے کو اللہ ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ روزانہ کا حج ہے، بغیر پاسپورٹ کے، بغیر ویزے کے، بغیر ٹکٹ کے، بغیر خرچے کے، بغیر مشقت کے، بغیر کوشش کے۔ یہ حج ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور جو پیسے لگ کر ہیں بس چاہت ہے میں بھی کعبہ دیکھوں۔ گھر میں جو اللہ نے حج کرنے کا موقع دیا ہے وہ ہمیں چاہیے نہیں، مفت کا حج نہیں چاہیے اور پیسوں والا حج۔ واہ کیا ہمارا عشق ہے اللہ سے، کیا زبردست ضابطے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، کہتے ہیں جی محرم میں شادی کرنا کیا ہے؟ ناجائز۔ آپ کیا ہوتا ہے ایسے کہ نہیں؟ شادیار والے کہتے ہیں محرم آ گیا، اب ہمارا کاروبار ٹھپ، اب بکنگ بند، دکانداروں پر بھی ایسے قحط پڑ جاتا ہے۔ بھئی شادی عبادت ہے، شادی کیا ہے؟ عبادت، اور ایسی عبادت ہے کہ 1,24,000 انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اس سنت کو زندہ کیا۔ جب نکاح سنت ہے، سنت عبادت ہے، اور عبادت ثواب کا کام ہے، تو ثواب کا کام محرم میں ناجائز ہے یا جائز ہے؟ ایک عجیب فلسفہ ہے جی، محرم میں شادی کرنا حرام ہے۔ بعض روایات میں، کتابوں میں لکھا ہے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا جو نکاح ہوا ہے اس حوالے سے 3 باتیں ہیں۔ ایک قول سفر کا ہے، ایک قول ربیع الاول کا ہے، اور ایک قول علماء کا محرم کے مہینے کا ہے۔ اور زیادہ تر علماء کرام یہی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کا حضرت فاطمہ سے نکاح محرم کے مہینہ میں ہوا۔ علی کا جائز تھا، علی کے ماننے والے کا ناجائز ہو گیا۔ محرم میں سینہ کوٹنا جائز ہے، محرم میں ماتم جائز ہے، محرم میں کالے کپڑے پہننا جائز ہے، محرم میں دنیا کا گند جائز ہے، اور محرم میں نکاح کرنا ناجائز ہے۔ تو بھئی یہ ایک فلسفہ ہے، افسانہ ہے، خرافات ہے، گند ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق، دین کے ساتھ کوئی تعلق۔ میں نے یہ مسئلہ مانسرہ جامع مسجد میں جمعے میں بیان کیا
تو قریب کی مستورات نے وہاں کے مولوی صاحب سے آ کر کہا اتنا عرصہ ہو گیا آپ نے تو یہ مسئلہ نہیں سنایا، اتنا عرصہ ہو گیا آپ نے تو یہ مسئلہ، یعنی ان کو یہ مسئلہ ہضم نہیں ہو رہا تھا، یہ مسئلہ ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ تو بھائی اللہ کا واسطہ ہے، یہ جو خرافات ہیں، دیگیں پکانا، یہ سبیلیں لگانا، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس پر خرچ بھی ناجائز، اس کا استعمال بھی ناجائز، اس کی ترغیب دینا بھی ناجائز، اس کو تقسیم کرنا بھی ناجائز۔ ہاں البتہ حدیث میں آتا ہے کل کا جو دن ہے 10 محرم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ اس 10 محرم کے دن جو آدمی اپنے گھر کا دسترخوان وسیع کرے، گھر کا دسترخوان وسیع کرے، گھر والوں پر، عزیز و اقربا پر، دوست رشتہ داروں کو بلا کر ایک اچھی دعوت کا اہتمام کرے اور دسترخوان کو وسیع کرے، خالص حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور اللہ کی رضا کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، نہ کسی نبی کے نام پر، نہ کسی صحابی کے نام پر، نہ کسی ولی کے نام پر۔ فرمایا جو اس 10 محرم کے دن اگر کسی کو نہ بلائے، کسی کی دعوت نہ کرے، ضروری نہیں ہے اپنے گھر کے افراد پر ہی دسترخوان کو وسیع کرے۔ علماء نے مثال سے لکھا ہے اگر 1 سالن پکتا ہے، 2 سالن کا اہتمام ہو، کوئی اور مزید دسترخوان پر وسعت کا اہتمام ہو، حدیث میں آتا ہے جو اس 10 محرم کے دن دسترخوان کو وسیع کرے گا، اللہ پورے سال اس کے رزق میں وسعت عطا فرمائیں گے، پورے سال اس کے رزق میں وسعت عطا فرمائیں گے، پورے سال رزق کی فراوانی عطا فرمائیں گے۔ اور دوسری ترغیب یہ ہے کہ 10 محرم کو کسی کی ہمت ہے، طاقت ہے، وہ چاہے تو اس 10 محرم کا روزہ رکھے۔ کیا کریں؟ 10 محرم کا۔ یہ عجیب عاشق ہیں، سحری تک جاگتے ہیں، روزہ رکھنے کا ٹائم آتا ہے تو ٹون پروگرام شروع ہو جاتا ہے۔ کیا تمہارا عشق ہے ماشاءاللہ۔ ادھر شریعت کہتی ہے یا تو دسترخوان وسیع کرو، نمبر 2 تم کیا کرو؟ روزے کا اہتمام کرو۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص محرم کی اس 10 تاریخ کو روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے پچھلے، 1 سال کے اگلے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ روزہ اتنی فضیلت کا حامل ہے کہ رمضان المبارک کے بعد اگر کسی روزے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے، تو وہ محرم الحرام کا روزہ ہے۔ لیکن اس میں ایک ترغیب اور بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے، آپ نے صحابہ کرام کو 10 محرم کا روزہ رکھنے کی ترغیب دی، روزہ رکھنے کی ترغیب دی۔ تو وہ 10 محرم کا روزہ رکھنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ 10 کے ساتھ یا 9 کا روزہ رکھو یا 11 کا روزہ رکھو۔ کس کا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہاں 10 محرم کو یہودی جو رہتے مدینہ میں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ جب انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے ظلم سے نجات ملی تو انہوں نے 10 محرم کو شکرانے کا روزہ رکھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، نیک کاموں میں بھی ان کے مشابہ نہ آؤ، اس لیے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ فرمایا یا 9 کا روزہ رکھو یا ساتھ میں 11 کا روزہ رکھو۔ فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 10 محرم کے ساتھ یا 9 کا روزہ رکھوں گا یا کس کا روزہ رکھوں گا؟ 11 محرم کا روزہ رکھوں۔ آخری بات، یہ مسائل علماء سے پوچھ لینے چاہیے، علماء سے، اس لیے کہ جب آدمی علماء سے نہیں پوچھتا نا، خود سر خود بننے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا؟ خود سر خود، تو وہ زیادہ ڈیڑھ ہوشیار بننے کی وجہ سے ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ ایک تبلیغی جماعت جاپان یا سری لنکا کے سفر سے پاکستان کی طرف آ رہی تھی۔ کہاں آ رہی تھی؟ پاکستان۔ اب دیکھو ایک شرعی مسئلہ ہے، آپ نے اگر جہاز کا سفر کرنا ہے نا، جہاز کا، اور آپ نے روزہ رکھا ہے تو جب تک سورج غروب نہیں ہوا آپ کو افطاری کرنے کی اجازت نہیں۔ اب آپ کا جہاز جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے، آگے سورج ہی سورج ہے تو روزہ کھولنے کی اجازت۔ تبلیغی جماعت کے ساتھیوں نے نا آپس میں مشورہ کیا۔ کیا کیا؟ یہ مشورہ بھی بہت خطرناک چیز ہے۔
ایک امیر صاحب کو جماعت والوں نے خوب پھینٹی لگائی. امیر صاحب جو تھا جماعت کا، پوری جماعت نے مل کر اس کی خوب کیا کی؟ خدمت کی. اس نے کہا یہ کیوں؟ بولا مشورے میں طے ہو گیا. کیا ہوا ہے؟ جب مشورے میں ایک دفعہ طے ہو جائے نا پھر وہ ہو کے رہتا ہے. تو جماعت والوں نے مشورہ کیا کہ ہمارا سفر مشرقی علاقے کی طرف ہے اور سورج ہی سورج ہوگا تو ہم روزہ نہیں رکھتے. ایئرپورٹ پر ایک جگہ اسٹے، دوسری ایئرپورٹ پر اسٹے. ایک آدمی ایئرپورٹ پر بہت زیادہ سمجھدار قسم کا آدمی تھا، آکسفورڈ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا تھا، دماغ اس کا خراب تھا. اس نے دیکھا کہ یہ جماعت والے رمضان کا مہینہ ہے اور روزہ کھا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ او ہو، بس یہ اسکول کالج یونیورسٹی والے یا باقی لوگ نا، ان کو کوئی بات ملنی چاہیے مولوی کے خلاف، عالم کے خلاف، قاری کے خلاف، مؤذن کے خلاف، امام کے خلاف، تبلیغ والوں کے خلاف، پیر صاحب کے خلاف، خانقاہ والوں کے خلاف. بس بات ملے اور انہوں نے اس کی تشہیر کرنے میں پورا زور لگانا ہے تاکہ ہم کسی طریقے سے اس مولوی کو، تبلیغی کو، داڑھی والے کو بدنام کو. دیکھو داڑھی رکھی ہوئی ہے، ایسے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے لوگ؟ یہ آپ داڑھی کی توہین کر کے رسول اللہ کی توہین کر رہے ہیں. داڑھی اس کی سنت ہے. اور بعض لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ اس نے داڑھی رکھی تو کون سا تیر مارا، داڑھی تو سکھ بھی رکھ لیتے ہیں. کسی مفتی سے جا کر اگر پوچھو یہ آدمی اگر شادی شدہ ہے اس کا نکاح ختم. نکاح اس لیے کہ سنت کی توہین کرنے والا، مرتکب ہونے والا اسلام سے فارغ. جا کے مفتی سے فتویٰ لے اس کا نکاح ختم، اب یہ بیوی کے ساتھ زنا کی زندگی بسر کر رہا ہے. اس لیے شرعی معاملات میں بہت سنبھل کر. یہ دیکھو جی یہ داڑھی رکھی ہوئی ہے اور پھر بھی یہ کام کر رہا ہے، داڑھی والوں کو بدنام کر رہا ہے. اور بعض لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہم داڑھی اس لیے نہیں رکھتے نا پھر ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، پھر ہم سے کیا ہو جاتے ہیں. اور بعض لوگ بدبخت کہتے ہیں داڑھی نہیں رکھتا اس لیے کہ میں خوبصورت لگتا ہوں داڑھی کاٹ کر. تو ہم کہتے ہیں بھائی آپ پہلے بھی خوبصورت ہیں، داڑھی رکھو گے اور خوبصورت ہو جاؤ. پہلے کیا ہو؟ خوبصورت ہو، داڑھی رکھو گے تو اور. میں آپ سے پوچھتا ہوں دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، جتنے بھی لوگ کائنات میں اللہ نے پیدا کیے سب سے زیادہ حسن والا کون تھا؟ دیکھو بہت سخت مسئلہ ہے. سب سے زیادہ کائنات میں حسین چہرہ کس کا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ. حضرت عائشہ کہتی تھی نا حسن یوسف دیکھنے والوں نے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹی. حسن یوسف دیکھنے والوں نے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹی، لیکن حسن محمد دیکھنے والوں نے جانیں لٹا دی. عطا اللہ شاہ بخاری کہتے تھے نا اسی ویکھتے رہ گئے تو لوہاراں دا منڈا بازی لے گیا. ایک لوہار جو لوہے کا کام کرتا تھا اس کو یہ پتا چلا کہ یہاں گستاخ رسول رہتا ہے، اس نے اس کا رات کو سر قلم کیا. ماں نے جب دیکھا نا وہ تلوار تیز کر رہا ہے تو ماں نے اس کو کہا مجھے تمہارے ارادے ٹھیک نہیں لگتے. اس نے کہا میرے رستے کی رکاوٹ مت بننا، میں حضور کے گستاخ کو جہنم واصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو گستاخ رسول وہ راجپال کو یہ غازی علم دین جب جہنم ٹھکانے لگا کر جیل میں گیا تو ہر رات آقا کی زیارت خواب میں ہوتی. جب اس کا مقدمہ عدالت میں لایا گیا تو اس وقت وکیل نے اس کو کہا غازی علم دین تم یہ کہنا کہ جب تم نے تلوار چلائی تھی تو تمہارا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، ہوش ٹھکانے میں نہیں تھا. کیا کہنا؟ ہوش ٹھکانے میں. پیدا ہوئے وکیل تو شیطان نے کہا آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے. وہ وکیل نے مشورہ دیا کہ بھائی تم یہ کہنا کہ میرا ہوش ٹھکانے نہیں تھا. تو غازی علم دین نے کہا او الو کے پٹھے مجھے کیا سبق پڑھاتا ہے کہ میرا ہوش ٹھکانے نہیں تھا. ساری زندگی غفلت میں گزری، ساری زندگی لاپرواہی میں گزری، ساری زندگی لہو لعب میں گزری، ساری زندگی بیکار گزری. جب میں نے نبی کے گستاخ کو جہنم واصل کیا وہی تو لمحہ تھا جب میرا ہوش ٹھکانے آیا تھا، وہی تو لمحہ تھا جب میرا ہوش ٹھکانے آیا. اور تم کہتے ہو کہ کہنا ہوش ٹھکانے پر
نہیں تھا۔ غازی علمدین نے کہا کہ میں یہ جملہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور اس کو جو ہے وہ پھانسی پر چڑھایا۔ تو شاہ جی کہتے تھے اسی ویکھتے رہ گئے تے لوہاراں دا منڈا بازی لے گیا۔ اتنا حسین چہرے والا محمد، ہمارا اس پر یقین ہے کہ نہیں جی؟ داڑھی کے ساتھ میرے نبی کا چہرہ حسن والا تھا کہ نہیں جی؟ حسن والا تھا کہ نہیں؟ پھر مسلمان کیوں سوچتا ہے کہ داڑھی کاٹ کر میں حسین بنوں گا؟ حسینہ کے چکر میں، کس کے چکر میں؟ حسینہ، گلے حسینہ کے چکر میں اس داڑھی کو کاٹ کر، اور وہ محبوب حسین اور حسین کے محبوب محمد کو ناراض کرنا اور اس حسینہ کو راضی کرنا، یہ کتنا گھاٹے کا سودا ہے۔ شاعر کہتا ہے اس داڑھی کو سجانا، سر پہ پگڑی رکھنا، سنت کے مطابق لباس پہننا، یہ سب کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ کل قیامت جب پیش ہوں گا اور دست بدستہ عرض کروں گا، اے اللہ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کیا، اب اللہ جو تیرے بس میں ہے وہ تو کر دے۔ ابراہیم کو آگ میں ڈالا، آپ کہو گے بات لمبی کر رہے ہیں، کروں؟ ابراہیم کو آگ میں ڈالا، اتنی بھڑکتی ہوئی آگ کہ 40 دن تک اس کو جلایا گیا۔ کتنے دن تک؟ ہوا میں اڑنے والے پرندے نہیں آ سکتے، اتنے شعلے مارتی ہوئی آگ۔ ایک چھوٹی سی چڑیا چونچ میں پانی لے کر آتی ہے اور ابراہیم پر جلنے والی آگ میں ڈال دیتی۔ اتنی بھڑکتی ہوئی آگ اور چڑیا کی چونچ، اس میں کتنا پانی آئے گا؟ ایک ٹینکر آئے گا، ایک ڈرم، کتنا؟ چند قطرے، چند قطرے۔ تو اس سے کسی نے پوچھا اللہ کہتا سے چل دے، یہ کیوں کر رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے اس سے تو آگ نہیں بجھے گی۔ اس نے کہا مجھے پتہ ہے اس سے آگ بجھنے والی نہیں، اس سے آگ ختم ہونے والی نہیں، لیکن جو میرے بس میں ہے، اللہ جو میرے بس میں ہے، کل قیامت اللہ پوچھیں گے میرا خلیل آگ میں جل رہا تھا، دہکتی ہوئی آگ کے انگاروں میں تھا، آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، تم نے اپنا کیا کردار پیش کیا؟ نمرود اسے جلانے پر طاری تھا، تم نے بچانے پر کیا کردار پیش کیا؟ میں کہوں گی اللہ میری چونچ چھوٹی سی، پانی تھوڑا سا، قطرے تھوڑے سے، لیکن جو میرے بس میں تھا میں نے ابراہیم کو بجھانے کے لیے کیا ہے، لیکن اس سے آگ بجھتی نہیں تھی، لیکن میں نے اپنا کردار پیش کر دیا، جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کیا۔ اللہ کہتے ہیں اچھا تو نے اپنا کام کیا، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ قلنا یا نار کونی، آگ تیرا کام ہے جلانا، تیرا کام ہے راکھ کرنا، تیرا کام ہے صفحہ ہستی سے مٹانا، تیرا کام ہے ختم کرنا، تیرا کام ہے کیما بنا دینا، لیکن یہ آگ کس کی محتاج ہے؟ کس کی؟ اللہ کی۔ آگ کے اندر کون ہے؟ وقت کا نبی، وقت کا نبی۔ اللہ کہتے ہیں قلنا یا نار کونی، میرا حکم ہے اے آگ ٹھنڈی ہو جا، صرف ٹھنڈی نہیں سلامتی والی۔ ایک ٹھنڈک برف خانے کی ہے، ایک ٹھنڈک اے سی کی ہے، ایک ٹھنڈک برف خانے کی ہے، ایک ٹھنڈک مری کے پہاڑوں کی ہے۔ برف خانے میں مردوں کو رکھا جاتا ہے، اے سی میں زندوں کو رکھا جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ٹھنڈی ایسی ہو ابراہیم کو لطف آ جائے، مزہ آ جائے، پنجابی میں کہتے ہیں چس آ جائے۔ کیا آ جائے؟ چس آ جائے، ابراہیم کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تو چڑیا کہتی اللہ میرے بس میں تھا وہ میں نے کیا، جو تیرے بس میں ہے وہ۔ ایک جملہ اور کہہ دوں، یوسف مصر کے بازار میں بک رہے تھے۔ کہاں بک رہے تھے؟ مصر کے۔ تو ایک بوڑھی عورت روئی کا گٹھڑا لے کر گئی۔ کیا لے کر گئی؟ روئی کا گٹھڑا۔ کسی نے پوچھا حالانکہ چرتا روانی کتنے چلیے مائی؟ اس نے کہا میں یوسف کو خریدنے کے لیے جا رہی ہوں۔ کس کو؟ اب توجہ رکھنا۔ اس نے کہا یوسف، یوسف یہ گٹھڑی یوسف۔ ادھر تو لوگ درہم دنانیر ایک پلڑے میں، دوسرے پلڑے میں یوسف ہیں، یہ تیری روئی کیا کرے گی؟ یہ تیری۔ اس نے کہا مجھے بھی پتہ ہے اس سے یوسف ملتے
نہیں ہیں، لیکن کل قیامت میں پوچھا جائے گا یوسف بک رہے تھے تو تم نے کیا کردار پیش کیا؟ میں کہوں گی اے اللہ جو میرے بس میں تھا، روئی کا گٹھڑا تھا، میں نے یوسف کی خریداری پر اس کی بولی لگا دی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کائنات میں سب سے زیادہ حسن والے کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سب سے زیادہ حسین چہرہ محمد کا، تو آپ میں سے کون کون حسن والا بننا چاہتا ہے؟ دیکھو باقیوں کا ارادہ نہیں ہے، وہ ہاتھ کھڑا کرے جس کا ارادہ نہیں ہے، ارادہ ہے ماشاءاللہ۔ تو بھائی اس داڑھی کو چہرے پر سجاؤ گے بھائی؟ اللہ کے ساتھ وعدہ کرو۔ کس کے ساتھ؟ اللہ کی قسم، میرے پاس وقت نہیں میں اس پر آپ کو واقعات سناتا۔ اس داڑھی پر اللہ نے جو کچھ دیا ہے، جو کچھ عزت ہے، جو فضیلت ہے، کئی گناہوں سے آپ بچو گے۔ اور سب سے بڑی بات، جب آدمی قبر میں جاتا ہے، نماز ختم، قرآن کی تلاوت ختم، ذکر ختم، تبلیغ ختم، جہاد ختم، نماز ختم، نوافل ختم، ذکر ختم، صدقہ ختم، خیرات ختم، باقی ساری عبادتیں کرنے کا موقع ختم، لیکن یہ سنت ساتھ جاتی ہے، یہ سنت ساتھ جاتی ہے۔ جب فرشتے سوال کے لیے آئیں گے، وہ دیکھ کر پہچان کر کہیں گے لگتا ہے اپنا آیا ہوا ہے، لگتا ہے کون آیا ہوا ہے؟ اپنا۔ اس لیے کہ بغیر یونیفارم کے جائیں تو اسکول والے کہتے ہیں گیٹ آؤٹ۔ کیا کہتے ہیں؟ گیٹ آؤٹ۔ اگرچہ روز آنا آتا ہے، کہتے ہیں آج اجازت کیوں نہیں؟ جی آج یونیفارم پورا نہیں، آج یونیفارم پورا نہیں۔ جی چھوڑ دیں، ایک دن کی بات ہے، نہیں رول خراب ہوتا ہے۔ کیا خراب ہوتا ہے؟ رول ڈسپلن خراب ہوتا ہے۔ ارے تمہارے بنائے ہوئے قانون ہیں، اس اللہ کے بنائے ہوئے ضابطے کوئی نہیں۔ تو فرشتے بھی دیکھ کر کہیں گے لگتا ہے کوئی کون آیا ہوا ہے بھائی؟ اپنا۔ کون آیا ہوا ہے؟ تو بھائی فرشتوں کے ساتھ یاری لگانی ہے، صحابہ سے یاری لگانی ہے، اور سب سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس چہرے پر داڑھی کو سجائیں گے جی انشاءاللہ۔ تبلیغیوں والی نہیں، انشاءاللہ پکی، انشاءاللہ دو قسم پر ہے۔ کون؟ کتنے قسم پر؟ دو۔ ایک ہے جماعت تیار ہے، کہتی ہیں انشاءاللہ جائیں گے، انشاءاللہ روزے کے لیے جماعت تیار ہے انشاءاللہ، بھائی چلے کے لیے جماعت تیار ہے، کہتے ہیں انشاءاللہ۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اب یہ جماعت میں نکل جاتا ہے، چلہ پورا ہوا، سروزہ پورا ہوا، یہ واپسی میں انشاءاللہ کہتا ہے؟ کل اس کی بھائی آپ لوگ بستر کیوں لپیٹ رہے ہیں؟ بس کل ہماری واپسی ہے، کل ہماری، کبھی کہتے ہیں انشاءاللہ کل ہماری واپسی ہے، کیونکہ پتہ ہے پکی واپسی ہے۔ اب انشاءاللہ کہتے نہیں، انشاءاللہ ٹرخانے کے لیے تھا۔ کس کے لیے تھا؟ انشاءاللہ ہم۔ تو میں نے بات شروع کی تھی کہاں سے، یاد ہے آپ کو؟ آکسفورڈ یونیورسٹی والے داڑھی پگڑی والوں پر اعتراض کے لیے ہر وقت کیا بیٹھے ہیں بھائی؟ تیار ایسے ناکہ لگائے ہوئے۔ تو وہ جماعت والے کیا کر رہے تھے؟ میں آپ کی جان چھوڑ رہا ہوں، جماعت والے۔ تو اس نے پتہ ہے دیکھ کر کیا کہا؟ اس نے کہا ہاں زان تو تبلیغ کی بل روزی خوری، زان تو بل تو دوسروں کو تبلیغ کر رہے ہیں اور زان روزے کھا رہے ہیں، خود کھانا پینا ہڑپ اور دوسروں کو کیا کر رہے ہیں؟ تبلیغ۔ اس نے روزہ رکھا ہوا، اس نے کیا رکھا؟ اب اس کا حال دیکھو، اس جناب نے من نے روزہ رکھا، اب یہ ان کے ساتھ جہاز میں سوار ہو گیا، جہاز میں سوار ہوا، سورج مشرق کی طرف، جہاز مشرق کی طرف جا رہا ہے، مشرق کی طرف جا رہا ہے، سورج غروب ہونے کے موڈ میں، چانس کوئی ابھی تاثرات سورج کے، کوئی اس کا غروب ہونے کا ارادہ۔ تو یہ ان سے پوچھتا ہے بھائی سورج ڈوبا یا نہیں ڈوبا؟ اس کو بھی ادھر کھلبلی شروع ہوگی، سورج ڈوبا یا نہیں ڈوبا؟ 1-1.5 گھنٹہ گزرا، پھر پوچھتا ہے سورج ڈوبا یا نہیں ڈوبا؟ انہوں نے کہا جی نہیں ڈوبا۔ 3-4 گھنٹے گزر گئے، اب جب اس کو چھٹی کا دودھ یاد آ گیا، ماما جی یاد آ گئے، پھر یہ کہتا ہے سورج ڈوبا یا نہیں ڈوبا؟ انہوں نے کہا جی نہیں ڈوبا۔ اب اس کی جب بسوں باہر ہو گئی نا، تو اس نے کوئی پینے کی چیز ہے؟ یہ وہی جو کہہ رہا تھا خود روزے کھاتے ہیں اور دوسروں کو تبلیغ کرتے ہیں، تو ان کو کہتا ہے کوئی کھانے کی چیز ہے؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی ابھی تک سورج غروب نہیں ہوا، سورج نہیں ڈوبا۔ تو کہتا ہے بھائی یہ تو پتہ نہیں ڈوبے گا یا نہیں ڈوبے گا، لیکن مجھے لے ڈوبے گا۔
یہ تو ڈوبے گا یا نہیں ڈوبے گا، لیکن مجھے لے ڈوبے گا۔ تو بھائی اس سے سبق سیکھو، علماء سے پوچھو گے تو محرم سے لے کر ربیع الاول، دسمبر، جتنے بھی مہینے ہیں، رمضان ہو یا ذی الحج ہو، سارے اچھے گزریں گے۔ اور اگر علماء سے نہیں پوچھو گے، شریعت کی معلومات نہیں لوگے، دینی مسائل نہیں معلوم کرو گے، تو کبھی محرم میں غرق، تو کبھی ربیع الاول میں غرق، تو کبھی ایک بدعت میں تباہ، کبھی دوسرے گن میں تباہ، تو کبھی ادھر تو کبھی ادھر، پیسہ بھی ضائع ہوگا، وقت بھی ضائع ہوگا، اللہ بھی ناراض ہوگے، اللہ کا نبی بھی ناراض ہوگا۔ خلاصہ پھر پوچھتا ہوں، جو محمد دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ، یہی دین ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔